بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کو جیل سے نکالنے کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ میرے خیال سے جو سوال ہے وہ یہ بنتا ہے کہ خان صاحب جیل سے باہر آنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں، کیونکہ خان صاحب نے نعرہ لگایا تھا پاکستان فرسٹ، اور ڈونلڈ ٹرمپ اپنے ملک میں نعرہ لگا کے آیا تھا امریکہ فرسٹ، کیونکہ امریکہ کی اسٹیٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے جو ڈیپ اسٹیٹ بناتی ہے، دوسری ایک لائن جو ہے وہ صدر کھینچتا ہے، اور امریکہ کی ہمیشہ یہ خواہش رہتی ہے کہ جس شخص پر وہ اپنا ہاتھ رکھیں وہ شخص جو ہے وہ امریکہ فرسٹ کہنے والا ہو، نہ کہ اپنے ملک کو پہلے رکھنے والا ہو، جبکہ خان صاحب تو امریکہ کو کہہ چکے ہیں ایبسلیوٹلی ناٹ۔ اصل میں آج کل لوگوں کو بڑا پیار امریکہ کے اوپر آ رہا ہے، لیکن جو امریکہ کی تاریخ ہے وہ ہمیشہ سے دھوکہ دینے کی رہی ہے۔ بڑا دلچسپ قسم کی یہ تاریخ ہے، اس پر تھوڑی نظر ڈالتے ہیں۔ 1947 میں پاکستان 14 اگست کو بنا، بھارت بھی ساتھ بنا۔ پاکستان کے پاس ایک اوپن پالیسی تھی کہ پاکستان اس وقت کی دو بڑی طاقتیں یو ایس ایس آر اور امریکہ، ان میں سے کس کے پاس جو ہے نا وہ جاتا ہے، کس کو پسند کرتا ہے، کس کو چوز کرتا ہے۔ یو ایس ایس آر جو تھی وہ پاکستان کے قریب بھی تھی، ایک بڑی طاقت بھی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے جو ہے وہ پسند کیا 7 سمندر پار جا کے امریکہ کو، اور ہم جا کے امریکہ کی گود میں بیٹھ کے، جبکہ بھارت نے پسند کیا یو ایس ایس آر کو اور وہ ان کے ساتھ مل گیا۔ بڑی اچھی ہماری جو ہے نا وہ امریکہ کے ساتھ معاملات چل رہے تھے، 23-24 سال ہوئے تھے، نیا نیا ملک تھا، ہماری جنگ لگ گئی 1971 میں۔ ہمیں ضرورت پڑی اپنے سب سے اچھے دوست کی، امریکہ کی۔ کچھ بحری بیڑے آ رہے تھے، وہ سمندر میں ڈوب گئے، ہوا میں اڑ گئے، مچھلیاں کھا گئیں، کچھ بھی ہوا، لیکن وہ پاکستان نہیں پہنچے ہماری مدد کے لیے۔ جبکہ دوسری جانب بھارت جو تھا وہ یو ایس ایس آر کے ساتھ تھا، اور یو ایس ایس آر نے اپنی ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طریقے سے بھارت کو مدد کی جائے، اور انہوں نے وہ کردار ادا کیا۔ 71 گزرا، ہمارا حصہ علیحدہ ہوا ہم سے، ہماری پالیسی میں تھوڑا سا شفٹ آیا، ہمارا تھوڑا معاملات امریکہ کے ساتھ خراب ہوئے، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہمارے معاملات جو ہیں وہ پھر امریکہ کے ساتھ بہترین ہو گئے۔ کولڈ وار یو ایس ایس آر اور امریکہ کے درمیان تھی، مگر ہم جو ہے وہ امریکہ کا ایک ساتھی بن گئے، اور ہم نے افغان وار میں خوب حصہ لیا، ہم خوب لڑے افغانستان کی جنگ میں، ہم نے اپنا ملک تباہ کر دیا، برباد کر دیا، لیکن ہم لڑے بڑے ہیں یار، بڑا لڑے ہم۔ جنرل ضیاء الحق نے ہر وہ چیز پیش کی امریکہ کے سامنے جو وہ پیش کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ تو کوئی پیش نہیں تھا کر سکتا، ایک سیاستدان کیا کر سکتا۔ لیکن آخر میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ، جنرل ضیاء کے ساتھ کیا ہوا، ان کا طیارہ تباہ ہو گیا۔ الزام کس پہ آیا؟ ان کے بیٹے نے الزام لگایا، ان پر ہی الزام لگایا جن پر آج لوگ جو ہیں وہ خان صاحب کو چھڑانے کا جو ہے نا وہ خواہش کر رہے ہیں۔ ابھی افغان وار بند ہوئی، اس کے بعد ہمارے معاملات جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اچھے چل رہے تھے، ہم نے ایٹمی دھماکے کر دی، ایٹمی دھماکے کیے تو ہمارے امریکہ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ پھر خراب ہو گئے، امریکہ کو پھر بڑا غصہ آیا۔ ابھی 1-2 سال ہی گزرا تھا کہ جنرل مشرف، انہوں نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، وہ امریکہ کے سامنے لیٹ گئے، انہوں نے کہا آ جائیں آپ۔ مشرف نے کہا جی جو جنازہ ملک کا ضیاء الحق کے دور میں نہیں ہوا تھا، یا جو بچت تھوڑی بہت ہے تھی، وہ چلے میں اس کی کمی جو ہے نا وہ پوری کر دیتا ہوں، اور آپ آئیں، آپ ہماری بیسز بھی لیں، آپ سب کچھ کریں۔ مشرف کے دور میں دہشت گردی بڑھی، اور ہمارے ملک کا جو ہے وہ کباڑا نکل گیا معذرت کے ساتھ، لوگ بڑے خلاف ہوئے امریکہ کے، لیکن مشرف چلا گیا، پالیسی پھر بدلی، ہم امریکہ کے پھر قریب ہو گئے۔ ابھی کچھ ہی سال گزرے تھے کہ 2011 میں وہ آئے، حکومت کو نہ اعتماد میں لیا نہ فوجیوں کو، بقول امریکہ کے وہ ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ مارا، اور مار کے ساتھ لے گئے۔ ہم بڑے غصے میں آئے، 1-2 سال ہمارے معاملات صحیح نہیں چلے، لیکن پھر نواز شریف صاحب کیا جو ہے نا وہ پھر سے اقتدار آیا، اور ہمارے معاملات جو ہے وہ بڑے مسالی ہو گئے امریکہ کے ساتھ۔ امریکہ کے ساتھ مسالی معاملات چل رہے تھے کہ عمران خان بیچ میں آ گیا، اور عمران خان بیچ میں کیا آیا، ڈونلڈ لو بھی بیچ میں آ گیا۔ ظاہری بات ہے
ڈونلڈ لو کا خط خان صاحب نے اسلام آباد کے جلسے میں ایسے لہرا کے کہا تھا کہ یہ ہے وہ خط جس پہ ہر چیز موجود ہے کہ ڈونلڈ لو نے ہمارے ایمبیسڈر کو کیا کہا تھا. اس وقت خان صاحب حکومت میں تھے اور امریکہ کی پاکستانی حکومت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے. معاملات خراب ہوئے لیکن اب ایک ایسے مثالی معاملات ہیں کہ لنچ پہ بلایا جاتا ہے آفس میں, 4 بندے ادھر سے 4 بندے ادھر سے, باتیں ہوتی ہیں پیار محبت کی. دراصل دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون امریکہ کو کیا ڈیلیور کر سکتا ہے, یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون شخص اپنے ملک کے لیے کیا ڈیلیور کر سکتا ہے. امریکہ کو وہ شخص کبھی نہیں چاہیے جو شخص اپنے ملک کے لیے کچھ کر سکے. دیکھیں اگر امریکہ کو یہ چاہیے, اگر امریکہ اس چیز کو سپورٹ کرتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے اور ہم اس کی سپورٹ کریں, تو جو سی اے اے کی ایک رپورٹ آئی تھی کہ 80 سے زیادہ ایسے ممالک ہیں جہاں پر امریکہ نے تختہ جو ہے وہ پلٹا ہے اور اپنے پسند کے لوگ لے کے آئے ہیں. انہوں میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کرپٹ اور ڈکٹیٹر اور 2 نمبر قسم کے لوگ ہیں. ظاہری بات ہے یہ کسی ملک کی ترقی کے لیے تو نہیں آ سکتے, یہ تو امریکہ فرسٹ والے لوگ ہیں جو امریکہ کے آگے دم ہلاتے ہیں, یعنی کہ ان کی پالیسیوں کے میں خواہ ملاتے ہیں, ان کے آگے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں. یہی وہ چیز ہے جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمران خان امریکہ کو کچھ نہیں دے سکتا اور امریکہ کو بھی اس کی ضرورت ہے. امریکہ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کے پاس کچھ نہیں. عمران جب بھی باہر آئے گا وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرے گا اور ملک کے لیے کچھ کرے گا تو ظاہری بات ہے سب سے بڑا پاکستان میں انٹرسٹ جو ہے وہ امریکہ کا ہی ہے اور اس کی پالیسی کے ساتھ کلیش ہوگا اور معاملات خراب ہوں گے. ظاہری بات ہے امریکہ کسی ملک کو اوپر تو نہیں جانے دینا چاہتا. تو یہ تاریخ ہے تھوڑی سی, اس کو ذرا مد نظر رکھ کے جو ہے نا وہ فیصلہ کیا کریں. اب ایک صحافی ہیں جی انصار عالم, ان کی ایک خبر جو ہے وہ انصار عباسی, معذرت کے ساتھ انصار عباسی کی ایک خبر جو ہے وہ گول مٹول کر کے پٹواری میڈیا جو ہے, پٹواری میڈیا نے سوشل میڈیا پہ پھیلا دی. پہلے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ جی اماں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے اور پیسہ بھی بڑا ہے, پراپوگنڈا بھی ہو رہا ہے, لوگ لگے ہوئے, تو لیکن ان میں دماغ کی تھوڑی سی کمی ہے, اس کو تھوڑا اگنور کیا کریں. پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ جی ایک خان صاحب کو ایک وزیر صاحب ہیں حذیفہ صاحب, انہوں نے کہا جی ہم نے خان صاحب کو ڈیل کی آفر دی, انہوں نے مال لی, ریکارڈنگ بھی موجود ہے, لیکن ہمارا کلیش آ گیا جگہ پہ. وہ کہتے تھے یورپ, ہم کہتے تھے گلف. تو ان کی خبر کو بھی, انصار عباسی کی خبر کو جو ہے وہ توڑ مروڑ کے پیش کیا گیا پٹواری میڈیا نے, اور یہ کہا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے باہر بھیجنے ڈیل ہو گئی. آج ان کا ایک ٹویٹر ایکس جو ہے, میں تو اس کو ٹویٹر ہی کہتا ہوں, اس پر ان کے ایک سٹیٹمنٹ, ان کا ٹویٹ آیا. انہوں نے کہا جی میرا جو بیان ہے, نہ میں نے کبھی کوئی ایسا بیان دیا ہے کہ خان صاحب کی ڈیل ہو گئی یا خان صاحب کہتے ہیں مجھے یورپ جانے دے,